السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاذل بكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صلوات عزیزان محترم، دین اور شریعت کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا وہ آج اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں سورہ شورى کی 42ویں سورہ کی 13ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہوا شرع لکم من الدین، اللہ نے دین میں کچھ شریعتیں معین کی، ما وصى به نوحا جس کی وصیت نوح سے کی، والذی اوحینا الیک اور میرے محمد وہ شریعت جو وصیت کے ذریعے نوح کو دی وہی شریعت وحی کے ذریعے تجھے دی، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ اور وہی شریعت ہم نے ابراہیم کو دی، موسیٰ کو دی، عیسیٰ کو دی، اور یہ کہہ کے دی کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم رکھو، تفرقہ نہ کرو۔ تو شریعتیں ہیں 5، آغاز شریعتوں کا حضرت نوح سے، پہلی شریعت حضرت نوح کی، پھر حضرت ابراہیم کی شریعت، پھر حضرت موسیٰ کی شریعت، پھر حضرت عیسیٰ کی شریعت، پھر خاتم النبیین کی شریعت۔ تو شریعتیں کتنی ہو گئی؟ 5 شریعتیں ہیں 5۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان 5 شریعتوں میں 5 وہ اصول ہیں جو کامن ہیں، یعنی 5 الگ الگ شریعتیں بھیجی، شریعت نوح، شریعت ابراہیم، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ اور شریعت خاتم النبیین۔ لیکن ان 5 شریعتوں میں 5 وہ اصول ہیں جو کامن ہیں، جو کبھی تبدیل نہیں ہوئے۔ وہ اصول کیا ہیں؟ دین، عقل، جان، مال اور عزت۔ یہ 5 وہ اصول ہیں جو ان 5 شریعتوں میں کامن ہیں، بدلے نہیں گئے۔ یہ بات پہنچی؟ پھر سنو بھائی، 5 اگر الگ الگ شریعتیں ہیں نا، شریعت نوح، شریعت ابراہیم، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ اور خاتم النبیین کی شریعت، الگ الگ شریعتیں، لیکن 5 وہ اصول ہیں جو 5 شریعتوں میں کامن ہیں، وہ کہلاتے ہیں اصول 5۔ اصول 5 کیا ہے وہ اصول؟ دین، عقل، جان، مال اور عزت۔ یہ وہ 5 اصول ہیں جو 5 شریعتوں میں کامن ہیں۔ پہلا اصول دین، جو دین پہ حملہ کرے وہ مجرم ہے، جو دین پہ حملہ کرے وہ مجرم ہے، اس لیے مرتد کی سزا موت ہے۔ دوسرا اصول عقل، جو عقل پہ حملہ کرے مجرم ہے، اس لیے ساری منشیات حرام ہے۔
مجھے معلوم ہے کہ تھوڑی سی مشکل بات ہے، اور میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ مشکل باتیں آپ سے نہیں کروں تو کن سے کروں، ہے نا؟ مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والوں سے نہ کرے، باب مدینۃ العلم کے ماننے والوں سے نہ کرے تو کیا ابو جہل کے ماننے والوں سے کرے؟ تو پہلا اصول دین، جو دین پانچوں شریعتوں میں یہ اصول کامن ہے۔ پہلا اصول دین، جو دین پہ حملہ کرے مجرم ہے، اس لیے مرتد کی سزا موت ہے۔ دوسرا اصول عقل، جو عقل پہ حملہ کرے مجرم ہے، اس لیے ساری منشیات حرام ہے، دین عقل۔ تیسرا جان، جو جان پہ حملہ کرے مجرم ہے، اس لیے خون کا بدلہ خون ہے۔ تیسرا اصول مال، جو مال پہ حملہ کرے مجرم ہے، اس لیے ڈاکو مجرم، چور مجرم۔ پہنچی بات؟ پانچواں اصول عزت، جو عزت پہ حملہ کرے پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے، غربت انسانی کی پابندی حرام ہے۔ ٹھیک، تو یہ وہ 5 اصول ہیں جو پانچوں شریعتوں میں کامن ہے۔ ٹھیک، دین، عقل، جان، مال اور عزت، ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھو، خدا نہ خواستہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو شریعت محمد کا مجرم ہے۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو شریعت محمد کا مجرم ہے، اور اگر کوئی شراب پی لے تو پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے۔ یہ بات پہنچی؟ خدا نہ خواستہ کوئی روزہ نہ رکھے تو شریعت محمد کا مجرم ہے، لیکن اگر کسی کا مال چھین لے تو پانچوں شریعت کا مجرم ہے۔ اب مال چھینے یا غصب کرے، یہ بات پہنچ رہی ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی زکات نہ دے، شریعت محمد کا مجرم ہے نا؟ لیکن اگر حرمت انسانی کی پابندی کرے تو پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے نا؟ اب ان پانچوں اصول کی روشنی میں کردار یزید کو دیکھو۔ اب ان پانچوں اصول کی روشنی میں دیکھو، یہ تعمیر ہے، اور آج میں تمہیں زحمت سوال کی بہت زیادہ نہیں دوں گا، مختصر گفتگو رہے گی، لیکن یہ تعمیر گزر جائے اس کے بعد چند آیتیں ہاتھ کروں گا اور بہت زیادہ زحمت سوال نہیں دوں گا۔ ٹھیک، اب ان پانچوں اصول کی روشنی میں کردار یزید کو دیکھو، دین، عقل، جان، مال اور عزت، جو دین پہ حملہ کرے مجرم ہے، پانچوں شریعتوں کا مجرم۔ ٹھیک، جو عقل پہ حملہ کرے پانچوں شریعتوں کا مجرم، جو جان، مال، عزت پہ حملہ کرے پانچوں شریعتوں کا مجرم، ہے نا؟ اب اس اصول خمسہ کی روشنی میں کردار یزید کو دیکھو۔ پہلا اصول دین، جو دین پہ حملہ کرے وہ مجرم ہے، پانچوں شریعتوں کا، ہے نا؟ جب سر حسین آیا دربار میں، ہے نا؟ میں مسائل تک نہیں جا رہا ہوں، سننا۔ جب سر حسین آیا تو یزید نے سر حسین کو دیکھا، اور دیکھ کر اس نے ایک شعر پڑھا، کہنے لگا لائبت ہاشموں میں ملک فلاں خبر جا والا وحی نظر، ہے نا؟ بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ نہ کوئی کتاب آئی، نہ فرشتہ آیا، نہ رسول آیا، ہے نا؟ دین کا مجرم ہے یا نہیں؟ بھائی دین کا مجرم ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ دوسرا اصول عقل، تخت پہ سر حسین رکھا ہے نا؟ سیدانیہ بھائی کھڑی ہے، شراب کے نشے میں تھا، عقل کا مجرم ہے یا نہیں؟ بھائی عقل کا مجرم ہوا یا نہیں؟ ہوا نا؟ دو اصول۔ تیسرا اصول جان، بچوں کو ذبح کرایا، مردوں کو ذبح کیا کربلا میں، جان کا مجرم ہے یا نہیں؟ تین اصول۔ چوتھا مال، شام غریبہ میں مال لوٹا، مال کا مجرم ہے یا نہیں؟ پانچواں عزت، سیدانیوں کے سر سے چادریں کھینچی، عزت کا مجرم ہے یا نہیں؟ تو پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اگر یزید کی سیرت چل جاتی تو پانچوں شریعتیں تباہ ہو جاتی ہے۔ حسین اٹھے اور یزید سے ٹکرا گئے اور پانچوں شریعتوں کو بچا لیا، تو اب تو مانو کہ حسین وارث آدم بھی ہے، وارث نوح بھی ہے، وارث ابراہیم بھی ہے، وارث موسیٰ بھی ہے، وارث عیسیٰ بھی ہے، وارث محمد بھی ہے۔
اب اسی کا جملہ ہجا کر دو بھائی. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے بھائی. سینہ تم اپنا پیٹتے ہو، اس کی چوٹ یقین کے سینے پہ پڑتی ہے. بس رکنا نہیں ہے. اللہ نے دین و شریعت بھیجا، اللہ نے دین و شریعت بھیجا اور خود آواز دی سورہ ملک میں. دیکھو قادر علی کل شیء، یہ اللہ ہر جگہ قدرت رکھتا ہے. سورہ ملک اس کی ابتدائی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. مبارک ہے وہ اللہ، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے، جس کے قبضے قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے. تو مبارک ہے وہ اللہ. مبارک بنا ہے عروق سے، مبارک بنا ہے عروق سے. اور مبارک کے معنی ہے جو دائمی ہو، جو فور ایور ہو، جس میں دوام ہو، اسے کہتے ہیں مبارک، ہے نا. آپ کہتے ہیں نا جناب برکت اڑ گئی، محاورے میں کہتے ہیں جناب برکت اڑ گئی، تو کیا اڑ گئی؟ خیر کا دوام اڑ گیا. یہ پہنچی بات ہے نا. تو اب اللہ کیا ہے؟ اللہ مبارک. پھر سورہ صاد میں آواز دی کتاب انزلناہ الیک مبارک. سنا کہ جو ہم نے قرآن نازل کیا کہ قرآن بھی مبارک ہے. اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک. پھر سورہ دخان میں آواز دی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. سنا جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا وہ رات شب قدر میں مبارک. تو اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک. جس رات میں قرآن ہے شب قدر مبارک. تو جس کے دل پہ مبارک قرآن آئے کیا وہ تم جیسا ہوگا؟ ہے نا سننے والی بات؟ تو دیکھتے جاؤ اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک. جس رات میں قرآن نازل ہوا شب قدر مبارک. اچھا تو یہ مبارک قرآن کس کے دل میں آیا؟ تو سورہ نور میں آواز دی اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. سنا توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ مبارک شجر سے مل رہا ہے. اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک، شب قدر مبارک. جس کے دل میں قرآن نازل ہوا محمد مصطفیٰ مبارک. جملہ میں نے کیا کہا کہ توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ مبارک شجرے سے مل رہا ہے. اس مبارک شجرے کو کہاں تلاش کرے؟ تو آیت نے خود بتلایا نور علی نور. بھائی نور کے اوپر نور ہے. کیا فتح مکہ کا دن اپنی سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر درمیان میں نار نہ آئے اور توجہ رکھنا. تو اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک، شب قدر مبارک، محمد مصطفیٰ مبارک. اور پھر آواز دی انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. سنو سب سے پہلا بیت بیت اللہ جو ہم نے وضع کیا مبارکن مبارک ہے. تو زمین پر کعبہ مبارک ہے. اور بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. بے عیب ہے وہ اللہ جو لے کے گیا اپنے اب محمد کو معراج کی شب میں ایسی جگہ جو مبارک ہی مبارک تھی، ایسی جگہ جو مبارک ہی مبارک تھی. تو زمین پر کعبہ مبارک، آسمان پر عرش مبارک. ابھی آیت پڑھ کے گزرا ہوں، ابھی آیت پڑھی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ.
جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا وہ رات شب قدر مبارک ہے. پڑھیے نا, رات شب قدر مبارک. معراج والی آیت میں کیا کہتا ہے کہ لے کے گیا اپنے آپ محمد کو معراج کی شب میں ایسی جگہ بارکنا ہو جو مبارک ہی مبارک تھی. اب میں جملوں کو بدل دوں, قرآن آسمان سے زمین پر آئے رات مبارک ہو جائے, میرا محمد زمین سے آسمان پر جائے عرش مبارک ہو جائے. ایسا ہے نہیں تو اللہ مبارک, اللہ کا قرآن مبارک, شب قدر مبارک, محمد مصطفیٰ مبارک, زمین پہ کعبہ مبارک, آسمان پر عرش مبارک ہے نا. اور مبارک کی ضد ہے منحوس. مبارک کی ضد اپوزٹ الٹ منحوس. جیسے دن کی ضد ہے رات, رات کی ضد ہے دن ہے نا. یہ دن اور رات ایک دوسرے کی ضد ہے, ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے مبارک کی ضد ہے منحوس. منحوس کی ضد ہے مبارک. یہ مبارک اور منحوس ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. تو اللہ مبارک مقابلے پہ جھوٹے بت منحوس. محمد مصطفیٰ مبارک مقابلے پہ جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کرنے والے منحوس. قرآن مبارک مقابلے پہ بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں منحوس. کعبہ مبارک مقابلے میں بندوں کے بنائے ہوئے گھر منحوس. اب کعبے میں پیدا ہونے والا مبارک اور مقابلے پہ مکوں کے چوراہوں پہ پیدا ہونے والے منحوس. اللہ الیک مبارک. سنو, یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا یہ قرآن مبارک ہے. تو قرآن مبارک. پھر آواز دی قاف والقرآن المجید, یہ قرآن مجید ہے. قرآن مبارک, قرآن مجید. پھر آگے بڑھ کر آواز دی انہ لقرآن کریم. سنا, یہ قرآن کریم ہے. تو قرآن مبارک, قرآن مجید, قرآن کریم. پھر آگے بڑھ کر آواز دی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. سنا, یہ قرآن علم ہے, یہ قرآن علم ہے. تو قرآن مبارک, قرآن مجید, قرآن کریم, قرآن علم. اور پھر سورہ نحل میں آواز دی نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. سنا, ہم نے کائنات کا سارا علم اس قرآن میں لکھ دیا. ہم نے کائنات کا سارا علم اس قرآن میں لکھ دیا. تو کائنات کا سارا علم قرآن میں. اور اب میرا محمد وعلمک ما لم تکن تعلم, میرے حبیب اس کائنات میں جو کچھ تھا وہ ہم نے تیرے اندر سمیٹ دیا. تو کائنات کا سارا علم قرآن میں اور کائنات کا سارا علم میرے محمد میں. کائنات کا سارا علم قرآن میں اور کائنات کا سارا علم میرے محمد میں. مالک, محمد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس کائنات کا سارا علم ہو, کتاب کا سارا علم ہو, سارا کچھ کو کرو. کہ جاؤ جا کے آیت پڑھو سورہ رات 13واں سورہ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تو رسول نہیں ہے. قل, میرے محمد ان سے کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں, ایک اللہ اور دوسرے وہ من جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے.
کائنات کا پورا نام آ کے آیت پڑھو. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے لست مرسلا کہ تو رسول نہیں ہے. قل میرے محمد ان سے کہہ دے. کیا کہہ دے؟ کفا باللہ. کیا کہہ دے؟ کفا باللہ کہ تیری رسالت کے لیے تو کافی. کفا باللہ ایک اللہ اور دوسرا ومن عنده علم الکتاب اور دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. کفا باللہ ایک اللہ کافی ہے. کفا باللہ. اور دوسرے وہ ومن عنده علم الکتاب جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. تو کفا باللہ اللہ کافی ہے نا. تو اللہ خود آیا گواہی دینے. بھائی اللہ خود آیا گواہی دینے نہیں آیا تو کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے؟ پھر اللہ کی طرف سے گواہی کیا ہوئی؟ تو اللہ کی طرف سے گواہی ہے اس کی کتاب قرآن مجید. اللہ کی طرف سے گواہی ہے اس کی کتاب قرآن مجید. تو مالک جب تیری گواہی قرآن مجید ہے تو کہہ دے کہ گواہی کے لیے کتاب کافی ہے. کہا سب کچھ کہوں گا لیکن تنہا کتاب کو کافی نہیں کہوں گا. کہیں یہ لفظ مس یوز نہ ہونا ہے. پچھلی تقریروں میں میرے دائرے جانب پہ اس طرف ایک دوست آ کے روز بیٹھا تھا. آج نظر نہیں آیا اور آپ سمجھ جائیں گے وہ روزانہ علی ولی اللہ کا نعرہ لگا رہا تھا تقریباً روز. اچھا وہ رہے انہوں نے ادھر سے اشارہ کیا اور ہاتھ بھی ہلا دیا, بتا دیا کہ میں ہوں موجود, اور بتایا بھی ولایت کے نعرے سے, کسی اور نعرے سے نہیں, ہے نا. پہچان بھی یہی ہے اور واقعہ ایسا ہے. تو کسی کے ذریعے پیغام ایک میرے پاس آیا تھا. میں نے ایک تقریر کی تھی, پوری تقریر کی تھی انما ولیکم اللہ پر, ولایت کے اوپر. تو مجھے پیغام کسی نے دیا تھا میرے قریبی میں کہ اس دوست نے کہا کہ مجھے سب سمجھ میں آ گیا لیکن یہ مہدی کی ولایت سمجھ میں نہیں آئی. اگرچہ کہ میں نے اسی تقریر میں کہا تھا میرے بزرگ گواہی دیں گے, آپ تھے اس میں نے اسی تقریر میں کہا تھا کہ اب جہاں تک نسل فاطمہ میں امامت جائے ولایت ساتھ میں جائے. یہ جملہ میں نے کہا تھا, ہے نا. لیکن اب مہدی کی ولایت سمجھ میں نہیں آئی تو ایک جملے میں سمجھا رہا ہوں, ایک جملے میں, اور اسی کو مخاطب کر رہا ہوں دوست کو اپنے, اور توجہ کر رہا ہوں. ٹھیک, مہدی کی ولایت ابھی سمجھ میں آ گئی. کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. یقول صیغہ مضارع ہے جو حال اور مستقبل دونوں پہ اپلیکیبل ہوتا ہے. یقول صیغہ مضارع ہے, حال کے لیے اور مستقبل کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. تو رسالت محمد کے دو گواہ, اب اللہ کی طرف سے گواہی ہے قرآن, ہے نا. دوسرا کون گواہ؟ علی, ہے نا. تو جب علی گواہ ہے تو نام لے جائے. جب علی گواہ ہے تو نام لے جائے. تاکہ نہیں ہر زمانے میں گواہ بدل کے جائیں گے. اگر نام لے دوں گا تو گواہی یہیں پر رک جائے گی. تو بہت توجہ رکھنا, مہدی کی ولایت بھی سمجھ میں آئی ایک جملے میں. ٹھیک, تو آپ پھر سنو. یقول کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے, کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. گواہی کے لیے قرآن سامنے آ گیا, علی چلے گئے, ہو گئی گواہی پوری. تو ہے نا. اب کافر کہتے رہیں گے, کافر کہتے رہیں گے. اچھا تو کیا دنیا سے کافر ختم ہو گئے؟ سوال ہے, کیا دنیا سے کافر ختم ہو گئے؟ نہیں ہوئے. تو اب 1447 ہجری میں اگر کوئی کافر کسی کورٹ میں رسالت محمد کو چیلنج کر دے, سنو بھائی مہدی کی ولایت آ گئی. اگر 1447 ہجری میں کسی انٹرنیشنل کورٹ میں کوئی کافر میرے نبی کی ولایت, میرے نبی کی نبوت کو چیلنج کر دے, ہے نا, تو گواہی تمہیں چاہیے تو ایک گواہی قرآن, وہ تو سب ہاتھ میں تھام کے مسلمان لے جائے گا. بھائی ایک گواہی قرآن مسلمان اپنے ہاتھ میں لے کے چلا جائے گا, اور گواہی مکمل نہیں ہوگی جب تک دو نہ ہو. تو جب دوسری گواہی نہ ملے
محمد لائیں گے کہ وہ دوسرا گواہ کون ہے. اسی لیے زیارت میں کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا شریک القرآن. اے وہ جو رسالت کی محمد کی گواہی میں قرآن کے ساتھ شریک ہے. یہ تو زندگی کی بات کر رہے ہیں، اس موت پہ بھی لعنت جس پہ آ گئی. ایسا ہی ہے اور جملہ خطابت نہیں ہے. علی نے کہا یا ہار و حمدان میں یمت جرانی، جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا. تو بھائی جب قبر میں موت کے وقت مشکل ہوگی تو مشکل کشا علی آئیں گے نہیں آئیں گے؟ بھائی آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بھائی تم کہہ رہے ہو کہ آئیں گے، لیکن ملا کہہ رہا ہے کہ اس قبر پر تختہ ہے، علی جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ تو مجھے نہیں معلوم کہ علی تختے کو اٹھا کے کیسے جائیں گے، لیکن جس علی کو کعبے کی دیوار نہ روک سکی اسے ملا کے قبر کے تختے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا دیکھو بھائی، یہ ذکر علی آیا، ذکر علی آیا اور تم نے علی علی کا شور بلند کر دیا. ذکر علی آیا اور تم نے علی علی کا شور بلند کر دیا. یہی تمہارے باشعور ہونے کی علامت ہے. اب میں بے شعوروں کو کیا جواب دوں؟ یہ بات پہنچی نہیں پہنچی. ذرا سا اور آسان کر دوں. ایک قدم میرے ایجنڈے پہ نہیں تھی، لیکن تم نے پہنچا دیا یہاں تک. تو سنتے جاؤ، ذرا سا ایک قدم اور آگے بڑھنا. کہتے ہیں کہ بھائی یہ ادھر علی کا ذکر آیا اور علی علی کے نعرے حیدری، سبحان اللہ، بابا کیا کہنے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. ادھر علی کا ذکر آیا اور یہ علی کے چاہنے والے علی علی کا شور بلند کر دیتے ہیں، ہے نا. جوش میں آ کر ذکر علی سن کر جوش میں آ کر علی علی کا شور بلند کرتے ہیں. تو بھائی جوش میں آ کر علی علی کا شور وہی بلند کرے گا جو باہوش ہو. اب میں بے ہوشوں کو کیا جواب دوں؟ اور تم اللہ کی سورہ رحمان ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ کرو ترجمہ. اور
نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ کون کون سی ہے؟ اور علی بن ولی اللہ کے بعد آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب آ جائیں وہیں تک، بس گفتگو بہت طویل نہیں ہوگی، میں کہہ چکا تھا، لیکن اب میں واپس آ رہا ہوں، واپس وہیں پہ. قرآن مبارک، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن علم، یہاں تک تو ہے جناب. اور ساری کائنات کا علم ہم نے قرآن میں لکھ دیا، سارا علم ہم نے قرآن میں لکھ دیا. وہ علمہ کا مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ. اور ابھی اس کائنات میں جو کچھ تھا وہ تیرے اندر سمیٹ دیا. مالک کوئی اور بھی ہے؟ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس کتاب کا، کائنات کا پورا علم کا؟ کیا ہے؟ پڑھو. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافر کہتے اور کہتے رہے کہ تو رسول نہیں ہے. ان سے کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ اور دوسرے وہ من جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. تو کوئی من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، اور ایک من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. مالک سمجھ میں نہیں آیا کہ من کون ہے؟ کہنے کا پڑھو سورہ مریم. لا یملک الشفاعۃ، قیامت کے روز تمہیں کوئی نہیں بخشوائے گا. آیت ہے لا یملک الشفاعۃ، قیامت کے روز تمہیں کوئی لا یملک الشفاعۃ، قیامت کے روز تمہیں کوئی نہیں بخشوائے گا. ہم تو سمجھ رہے تھے بخشش ہو جائے گی، آپ بھی اسی انتظار میں تھے تو گھبرا گئے نا. کیا ہے تو کہیے لا یملک الشفاعۃ، قیامت کے روز کوئی نہیں بخشوائے گا. خدا کی قسم اگر آیت یہیں پر رک جاتی تو ہم گھبرا جاتے. آیت رکی نہیں. من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہا بھائی ایک من ہے جس نے تیری بخشش کا وعدہ ہم سے پہلے ہی لے لیا. تو ایک من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا ہے، ایک من ہے جو قیامت کے روز بخشوائے گا. مالک اب بھی یہ میں سمجھ میں نہیں آیا. کہنے کا آیت پڑھو وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ. رحمان کی پیشی میں سب کی آوازیں بند ہوں گی، سب کی آوازیں کام رہی ہوں گی. رحمان کی آواز پر سب کی آوازیں دب جائیں گی. ہلکی سی سرسراہٹ ہوگی اور سب اس آواز کی طرف دوڑیں گے. اب کس کی مجال ہے کہ روز محشر بولے؟ نہیں، سب کے زمانے کام رہیں گے. اللہ من اذن له الرحمن ورضی له القول. بس قیامت کے روز وہ من بولے گا جس کے بولنے پہ اللہ راضی ہوگا. تو ایک من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا ہے، ایک من ہے جو قیامت کا روز بخشوائے گا، ایک من ہے جس کے بولنے پہ اللہ راضی ہوگا. مالک اب بھی یہ من سمجھ میں نہیں آیا. کہنے لگا پڑھو سورہ حدید وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ. ایک من ہے جو غیب میں بیٹھ کر اللہ کی بھی مدد کرتا ہے، اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. مالک اب بھی یہ من سمجھ میں نہیں آیا. کہنے لگا آیت پڑھو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک من ہے جو بستر پر لیٹ کر نفس کو بیچتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے. ایک من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. ایک من ہے جو نفس کو بیچتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے. ایک من ہے جو قیامت کے روز شفاعت بخشش کروائے گا. من ہے، کیا ہے؟ من. تو اب آپ یہ نہیں سوچئے گا کہ آخر میں یا علی. اب آپ یہ نہیں سوچئے گا کہ آخری تقریر میں من سے کم کی بات ہی نہیں کریں گے. یہ سنا، یہ تولنے والا من نہیں ہے، یہ قرآن کا من ہے. اور اگر تم نے قرآن کے اس من کو اپنے من میں بسا لیا تو اللہ تمہارے من کی مرادیں پوری کرے گا. بس میں پہنچ گیا، پہنچ گیا. میں پہنچ گیا تو مجھے لے کے آ گیا وہاں تک. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا ہے، ایک من ہے جو قیامت کے روز بخشوائے گا،
ایک من ہے جس کے بولنے پہ اللہ راضی، ایک من ہے جو بستر پر لیٹ کر نفس کو بیچتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے، ایک من ہے جو غیب میں بیٹھ کر اللہ کی بھی مدد کرتا ہے، اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ مالک اپنی کراچی کے مومنوں کو تیرا یہ من سمجھ میں نہیں آیا، کہا خاموش میرے محمد کراچی کے مومنوں کو کھلے میدان میں لاؤ اور من سمجھا دو، من کن تو مولا ہو فہذا المولا۔ میرے محمد مومنین کو کھولے میدان میں لاؤ اور من سمجھا دو، ہاں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ کون سا میدان؟ غدیر کا میدان، غدیر کا میدان۔ بچوں کے لیے جملہ آسان کر دو، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ غدیر کا میدان خالق کا فرمان تھا، نزول قرآن تھا، جبرائیل درمیان تھا اور شیطان پریشان تھا۔ آج تک میرے دوست نے کہا کہ آج تک پریشان ہے، فقط وہاں پریشان نہیں تھا، یعنی علی ولی اللہ کا اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے اور شیطان پریشان ہے نا؟ کیوں پریشان ہے؟ اگر میں علی ولی اللہ کا منکر ہوتا تو تمہیں بتا دیتا، اور میری ملاقات ہوئی نہیں اس سے کبھی، ہے انشاءاللہ۔ ہاں اچھا، جو منکر بنا تھا اس کا بنا۔ اب یہ فرمائش پہ یہ وہ نقطے پڑھنے پڑ رہے ہیں مجھے آج، یہ 8 دنوں تک یہ لوگ صبر کر رہے تھے، اب انہوں نے کہا کہ جہاں وہاں سب بتاتے ہوئے تھا، ہے نا بھائی آواز ٹھیک کر دو، میں تو ویسے تھکا ہوا ہوں، ہے نا؟ اسی لیے یہ وسیلہ ہے میرے اور سامعین کے درمیان، یہ ہماری وسیلہ ہے، اور وسیلے کا بیعت ہونا ضروری ہے۔ ورنہ پیغام ٹھیک سے پہنچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اب سب جانتے ہیں، اب انہوں نے کہہ دیا تو جملہ سن لو، ایک کمال ہے، لیکن اس سے پہلے جملہ سنو، اس سے پہلے جملہ سنو۔ نماز کا حکم آیا، نماز کا حکم آیا، نبی نے مجمع جمع کر کے اناؤنسمنٹ نہیں کیا۔ اقیم الصلاۃ کا حکم آیا، مجمع جمع کر کے اناؤنسمنٹ نہیں کیا۔ اچھا زکوٰۃ کا حکم آیا، لوگ ملتے گئے، نبی بتلاتے گئے، مجمع جمع کر کے اناؤنسمنٹ نہیں کیا۔ کتب علیکم الصیام، روزے کا حکم آیا، مجمع جمع کر کے روزے کا اناؤنسمنٹ نہیں کیا، ہے نا؟ یہ تو سمجھا نا؟ نماز کا حکم آیا، مجمع جمع کر کے اعلان نہیں کیا۔ روزے حج زکوٰۃ کا حکم آیا، مجمع جمع کر کے اناؤنسمنٹ نہیں کیا، لوگ ملتے گئے، بتلاتے گئے۔ جب علی کی ولایت کا حکم آیا تو مجمع کر کے بیان کیا، مجمع کے یا علی اوپر آ جاؤ، تم لوگ یہاں ادھر آ جاؤ۔ اور یہ بات پہنچی کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کسی کے لیے مجمع جمع نہیں کیا،
جب ولایت کا حکم آیا علی کے تو مجمع جمع کر کے اناؤنسمنٹ کیا. بھائی یہ مجمع جمع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا بھائی مجمع میں اناؤنسمنٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ چہروں سے پتہ چل جائے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. علی کو نبی نے مولا بنا دیا نہیں، بنا دیا نہیں، بنا دیا نہیں. جب نبی نے علی کی مولایت کا اعلان کر دیا، بنایا نہیں. اچھا جب بنایا نہیں تو پھر کب سے مولا؟ جب بنایا نہیں تو علی کب سے مولا ہے نا؟ تو جب سے نبی تب سے علی ولی. دونوں جملے کی سپورٹ میں روایت ہے میرے پاس، دونوں جملوں کی ہے نا، لیکن اب وقت نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھ رہے. بالکل خود تو نبی ہے، آدم بین معبد تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، تمہارا باپ بنا نہیں تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا بھائی، تمہارا باپ بنا نہیں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو جب تمہارا باپ مجھ جیسا نہ ہوا تو تم مجھ جیسے کیسے ہو جاؤ گے؟ اور اس حدیث کے کانٹیکس میں جا کے دیکھ لینا، جب نبی نے تکرار کی خود تو نبی ہے، خود تو نبی ہے، سامعین گھبرا گئے کہ نبی ایک ہی بات کو دہرائے جا رہے ہیں. اتنے میں علی کا دروازہ کھلا، مسجد میں داخل ہوئے. ادھر نبی نے کہا کن تو نبی ہے، ادھر سے آواز آئی کن تو ولی ہے. آ گیا اس شخصیت تک میں پہنچ گیا، میں پہنچ گیا ہے نا. اور پتھر پڑوا کے اتروں گا علی کے دشمن پر، سنگاری کروا کے اتروں گا. اللہ بھی عجیب کریم اور شان والا اللہ ہے، اللہ بھی عجیب شان والا اللہ ہے. کبھی امامت سمجھانے کے لیے پتھر برساتا ہے، بھائی جیسا چاہے گا ویسا کرے گا، ٹھیک ہے نا. اب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، جب ہو گیا تو ایک شخص آیا، حارث ابن نعمان فہری یا فوری ہے نا، آیا رسول کے پاس، آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے علی کو مولا بنایا ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ جو آپ نے علی کو مولا بنایا ہے تو یہ اپنی مرضی سے بنایا ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ اپنی مرضی سے بنایا یا اللہ کا حکم ہے؟ آیت پہلے آ چکی ہے، یا جو رسول بلغ، آیت پہلے آ چکی ہے کہ ابھی اس پیغام کو پہنچا دو، خطاب کیا ہے. اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ اپنی مرضی سے بنایا یا اللہ کے حکم سے. تو جب زمانے رسول میں قرآن فہمی کا یہ عالم ہو تو بعد رسول تنہا قرآن کافی کیسے ہو جائے گا؟ تو نہیں ہوگا نا. تو آپ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کی مرضی جو علی کو مولا بنایا یا اللہ کی مرضی ہے؟ کہا کہ میری تو کوئی مرضی نہیں ہے، میری تو کوئی مرضی نہیں ہے. کہا کہ اچھا تو اللہ نے علی کو مولا بنایا؟ کہا کہ ہاں اللہ نے علی کو مولا بنایا، ٹھیک ہے نا. یہ کہتا ہوا اٹھا نبی کے پاس سے، یہ کہتا ہوا اٹھا کہ پروردگار اگر تو نے علی کو مولا بنایا ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر دے. آیت دیکھنا قرآن میں جا کے، مالک اگر تو نے علی کو مولا بنایا ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر دے. جب تک نبی سے قریب رہا
عذاب سے محفوظ رہا. ادھر نبی سے دور ہوا, آسمان سے پتھر چلا, اس کے سر کو توڑا, اس کے سوار کو توڑا, زمین میں پیوست ہو گیا, ہے نا, اور وہ ہلاک ہو گیا. حارث ابن نعمان خوری ہلاک ہو گیا, ہے نا. بھائی کمال ہو گیا. اب سنو, کمال ہو گیا, ہے نا. نمازی ہے, نمازی ہے نا, اور حج کے فوراً بعد کا واقعہ ہے تو حاجی بھی ہے نا. تو نمازی بھی ہے, حاجی بھی ہے, روزہ دار بھی ہے, متقی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, نبی کو یا رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے نا. علی کا دشمن ہے. اور آسان کر دوں, توحید کو مان رہا ہے, لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, رسول کو رسول مان رہا ہے, کبھی تو کہا یا رسول اللہ, ہے نا. تو توحید کو بھی مان رہا ہے, نبوت کو بھی مان رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, حاجی بھی ہے نا, زکات بھی نکالتا ہے. بس علی کا دشمن ہے. حشر تمہارے سامنے ہے, حشر اس کا تمہارے سامنے ہے کہ اللہ نے پتھر کا عذاب نازل کر دیا. کس کا عذاب نازل کیا؟ پتھر کا. تو مالک میں بھی آج پڑھ کے بتاؤ, مالک تو قادر علی کل شیء ہے, وہو علی کل شیء قدیر. ابھی آج پڑھی نا سورہ ملک کی. تو پروردگار تو تو ہر شے پہ قادر ہے. زمین کو حکم دیتا, زمین پھٹتی اور دشمن علی زمین کے اندر دفن ہو جاتا زندہ. ایسا تو نہیں ہوا. اچھا, اس کے پورے بدن میں آگ لگا دیتا کہ وہ جل کے مر جاتا. علی کا دشمن. ایسا بھی نہیں ہوا. اور جمالے ہوا میں فضا میں کوئی تلوار بلند ہوتی, اس کی گردن اڑا دیتی. ایسا بھی نہیں ہوا. جمالے کے پتھر کا عذاب کیوں؟ پروردگار یہ پتھر کا عذاب کیوں؟ کہا بھائی یہی تو بتانا ہے کہ جو عذاب ہم نے دشمن کعبہ کے لیے رکھا, وہی دشمن گولوں کے کعبہ کے لیے رکھیں گے. میں تو غدیر پر آ گیا ہوں, تم مجھے پھر کعبے کا طواف کروانے لے جا رہے ہو. اچھا چھوڑو, یہ غدیر والا مولا, غدیر والا مولا یہ پیدا کہاں ہوا؟ کعبے میں, ہے نا. اور دیوار ٹوٹی تھی علی کے لیے, علی کی ماں بنت اسد کے لیے دیوار ٹوٹی, اندر گئی, دیوار واپس مل گئی, علی کی ولادت ہو گئی. ٹھیک ہے, تو کسی اور کے لیے تو نہیں ٹوٹی, نہیں نا. لیکن دروازہ تو کھلا ہے اور چابیاں تمہارے پاس ہیں. دروازہ کھلا ہے, چابیاں تمہارے پاس ہیں, ہے نا. تو کسی محترم خاتون کے بچے کی ولادت کعبے میں کروا دو. بھائی تم تو 1400 برس سے یہی کرتے رہے ہو کہ جو علی کی فضیلتیں تھی وہ دوسروں پہ لے جا کے لگا دی, ہے نا. تو اب اس فضیلت کو کیوں چھوڑا ہوا ہے نا. بھائی اس فضیلت کو کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ چابیاں تمہارے پاس ہے نا. کسی محترم خاتون کی بچے, کسی محترم خاتون کے بچے کی ولادت کعبے میں کروا دو. بھائی سورس لگا کے چابی تو ملتی ہے نا, لوگ کعبے دروازے سے تو جاتے ہیں نا. تو دروازہ کھلوا ڈالا, کروا دو کسی کی ولادت. کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم بچے کی ولادت, تمہیں بچے کی ولادت نہیں معلوم. میں نے کہا بتلا ہے. کہنے لگے پیدا کرنے والی ماں نجس, پیدا ہونے والا بچہ نجس, وہ جگہ نجس جس جگہ پہ پیدا ہو, ہے نا. تو کعبہ ہے پاک, مسلمان عورت کا بچہ ہی کیوں نہ ہو, کعبے
نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں کہ علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا ہے نا، ہمیں گواہی نہیں ملتی، ہمیں گواہی نہیں ملتی، یعنی ہمیں گواہ بنا کے تو نہیں پڑھا ہے نا. تو دیکھو اسلام میں عادل کی گواہی قابل قبول ہے، فاسق بھی نہیں. بس گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئے ہے نا. ابو طالب کا بیٹا علی، علی کا بیٹا حسین، اور حسین کا بیٹا علی اکبر. اس شجرے کو بھی تو دیکھو، آ گئی نا بات علی اکبر تک آ گئی. خدا کی قسم حسین کو بڑی محبت تھی اس بیٹے علی اکبر سے، جو رسول اللہ کی شبیہ تھا، جو رسول اللہ کی شبیہ تھا. اور مدینے والے کی خواہش ہوتی، مدینے والوں کی، کہ رسول کی زیارت ہو جائے تو حسین کے پاس آ کے کہتے، گزارش کرتے کہ ذرا سا علی اکبر کو بھیج دیں تاکہ ہم شبیہ رسول کی زیارت کر لیں. بڑی محبت تھی حسین کو اکبر سے، عجیب محبت تھی. جانتے ہو 11 محرم کو سیدانیوں کے سروں سے چادریں کھینچی گئی تھی، اور وہ جو شہید ہوئے ان کے سروں کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا تھا. جس نیزے کے اوپر میرے مولا حسین کا سر تھا وہ خولی نامی ایک ظالم کے ہاتھ میں تھا، خولی. اور جس نیزے کے اوپر علی اکبر کا سر تھا وہ حسین ابن نمیر نامی ایک ظالم کے ہاتھ میں تھا. خولی کہتا ہے کہ جب قافلہ چلا ہے 11 محرم کو تو میں نے پورے راستے یہ محسوس کیا کہ جدھر جدھر اکبر کا سر مڑتا تھا حسین کا سر خود بخود اس کے پیچھے پیچھے ہو جاتا تھا. کتنی محبت تھی حسین کو اکبر سے ہے نا. خولی کی زوجہ کا نام ہے سالمیہ. یہ آل محمد سے محبت کرتی تھی. جب علی کوفے میں تھے تو سالمیہ شہزادی زینب کے پاس قرآن سیکھنے آیا کرتی تھی. علی کی شہادت ہوئی، آل محمد نے طے کیا کہ مدینے واپس جائیں گے. جب جا رہے تھے تو سالمیہ آئی شہزادی زینب کے پاس اور کہا کہ شہزادی آپ جا تو رہی تھے لیکن وعدہ کیجئے کہ جب بھی کوفے آنا ہوگا تو میرے گھر ضرور تشریف لائیں گے. کہا کہ سالمیہ اگر آنا ہوا تو بھیا حسین کے ساتھ آنا ہوگا، تو جا کر حسین سے وعدہ لے. سالمیہ حسین کے پاس آئی، کہا فرزند رسول آپ جا تو رہے ہیں لیکن وعدہ کیجئے کہ جب بھی کوفے آئے تو میرے گھر مہمان ضرور آئیں گے. حسین نے کہا کہ سالمیہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن تیرے گھر مہمان آؤں گا، لیکن سالمیہ ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ تو اس وقت مجھے پہچان لے. حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، خبر عام ہوئی. سالمیہ نے دن گنے اور حساب لگایا کہ 13 یا 14 محرم کو حسین کو کوفے میں ہونا چاہیے. 13 محرم کی شام تھی کہ خولی حسین کا سر بالوں سے پکڑے ہوئے اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا. دروازے پہ دستک کی، دروازہ کھولا. اس کی زوجہ سالمیہ نے دروازہ کھولا. کہنے لگا سالمیہ میں جنگ جیت کر آ گیا. اس نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، جب سے تو گیا ہے میں خواب میں خون کے دریا دے گئے. اب زوجہ کو نہیں معلوم کہ کس سے لڑ گیا، کون جیتا کون ہارا. ایک مرتبہ سر حسین کو چھپایا، پیچھے چھپایا، جانتا تھا کہ محبت کرتی ہے، میری زوجہ محبت کرتی ہے حسین کے گھرانے سے. سر حسین کو چھپایا، آنگن میں لے کر آیا. آنگن میں تنور تھا، تنور کا ڈھکن ہٹایا، سر حسین کو اس میں رکھا اور ڈھکن کو بند کر دیا. آدھی رات کو سالمیہ کسی کام سے آنگن میں آئی. اس نے دیکھا کہ تنور سے نور نکل رہا ہے، نور ساتے ہیں، روشنی نکل رہی ہے. دوڑ کے تنور کے پاس آئی، تنور کو کھولا. اب جو نگاہ کی تو دیکھا کہ تنور میں ایک سر رکھا ہوا ہے. گھبرا کر کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ سر حسین سے آواز آئی سالمیہ میں آ گیا. سالمیہ میں آ گیا. اب سالمیہ نے پہچانا اور چیخ مار کے روئی. اس کی چیخ سے خولی اٹھا.
کھینچتا ہوا لے کے گیا ایک حجرے میں اس کو بند کر دیا ہے نا. اور وقفے سے خود ہی آنگن میں آتا, تنور کو ہٹاتا, سر حسین کو دیکھتا, واپس چلا جاتا. جب تیسری مرتبہ خولی صحن میں آیا اور تنور کو کھولا تو دیکھا کہ سر حسین موجود نہیں ہے. اس نے کچھ نہیں سوچا, ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے حسین ابن نبیل کے گھر پہ گیا جس کے پاس علی اکبر کا سر تھا. رات کو دروازہ کھٹکھٹایا. حسین ابن نبیل نے کہا کہ علی رات کو کیا کر رہا ہے, کہ بس اتنا بتا دے کہ علی اکبر کا سر کدھر ہے. کہا کہ اس حجرے میں رکھا ہے. اس نے ہاتھ تھاما, کھینچتا ہوا لے کے حجرے میں آیا. اب جو نگاہ کی تو دیکھا حسین کا رخسارہ علی اکبر کے رخسارے میں رکھا ہے. حضرت اللہ تو 2 دقیقوں کے لیے اجازت کو روکو, مجھے تھوڑے سے مسائل پڑھنے دو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اکبر کا بچپنا تھا. علی رک جاؤ, 2 دقیقے اور دے دو. اکبر کا بچپنا تھا, گہوارے میں لیٹا ہوا تھا. ام لیلا کہتی ہے اکبر کی ماں کہ میں نے اکثر پرچھائی کو جھکے ہوئے دیکھا. میں نے پکار کے پوچھا کہ کون ہے, تو حسین کی آواز آئی, ام لیلا آہستہ بولو کہیں میرا اکبر جان نہ جائے. اجرکم اللہ. ایسا بیٹا آیا, بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے. اجازت ملی. جب جا رہا تھا تو کہا اکبر تجھے میری پھوپھی زینب نے پالا ہے, زینب سے اجازت لینا مت بھولنا. اکبر زینب کے خیمے میں آیا, ساری بیویاں اکبر کو گھیر کے کھڑی ہو گئی. بالوں کو کھولا, ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اکبر انہا والا غربت علی, ہماری غربت پر رحم کرو. اکبر خیمے سے نکلے. خیمے کا پردہ 18 مرتبہ بلند ہوا, 18 مرتبہ گرا. جب اکبر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی اکبر کا دامن کھینچتا تھا. اگر کوئی بڑا ہوتا تو اکبر کو کندھے سے روکتا. یہ چھوٹی بہن سکینہ تھی تو دامن کھینچتی تھی اور کہتی تھی بھیا اکبر مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جا. آخری جملہ, آخری جملہ. اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے, میدان میں آئے, رجت پڑا اور یہ کہہ کے حملہ کیا کہ میں بھی علی ہوں, میرا دادا بھی علی تھا. ایک مرتبہ پسر صاحب نے آواز دی یہ حسین کا بیٹا ہے, اسے گھیر کے مارو. اکبر فوجوں میں گرا, تلواریں آئے, جسم کے ٹکڑے کٹ کے گرے. آواز دی بابا میرا آخری سلام لو. بوڑھا باپ اٹھا, چل قدم چلا, پھر گر گیا, پھر اسے لوٹے, پھر قدم چلے, پھر گر گئے. ایک مرتبہ کوہلی کے بعد چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے یا علی